سجن یونین بلدیہ عظمی کراچی اور بیوا ٹاؤنز اور اس کے ساتھ ٹاؤنز اس کے مرکزی صدر سید ذوالفقار شاہ نے ریجنل ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کراچی ڈویژن کو لکھے گئے تنخواہوں پینشن میں اضافے کی عدم ادائیگی اور ٹاؤنز کے ملازمین کی پینشن فنڈز کٹوتی اور اس کے ساتھ ساتھ اکاؤنٹس کھولنے اور اس میں 20% آمدنی کو شامل کرنے سمیت دیگر مسائل پر ٹاؤنز اور بلدیہ عظمی کراچی اور بیوا کو تحریر کردہ لیٹرز متعلقہ ٹی ایم سیز کے میونسپل کمشنر کو دینا شروع کر دیا. یہ ہم نے گزشتہ روز بتایا تھا. دوسرے دن بھی انہوں نے اپنی اس یعنی کہ جو کام ہے ہوم ورک ہے اس کو مکمل کر رہے ہیں. ہم نے بتایا کہ یہ عدالت میں پٹیشن دائر کرنے جا رہے ہیں. تاہم اب سجن کے صدر سید ذوالفقار شاہ نے اپنے دیگر سجن یونین کے رہنماؤں کے ہمراہ آج بھی میونسپل کمشنر ماری پور ٹاؤن بلدیہ ٹاؤن اور مومن آباد ٹاؤن کے دفاتر کا دورہ کیا اور انہیں ذاتی طور پر لیٹر پیش کیے. اور اس موقع پر میونسپل کمشنر ماری پور ٹاؤن محمد جاوید قمر، میونسپل کمشنر بلدیہ ٹاؤن سالک نذیر بھٹو اور میونسپل کمشنر مومن آباد خالد حسین، اب آگے نام ان کا سجن یونین نے غلط لکھا یا ہمیں نہیں معلوم، کھوڑس پتہ نہیں کیا ہے، خیر انہوں نے ریٹائر ملازمین کے مسائل حل کرنے اور تنخواہوں میں اضافے کے لیے او زیڈ ٹی گرانٹ میں اضافے کی درخواستیں بھیجنے پر اتفاق کیا. اس موقع پر ان کے ہمراہ راجہ عاصم شہزاد، عباس احمد، ریحان قاضی، عیسیٰ خان، پھول محمد اور فرقان مغل بھی موجود تھے. تاہم ذوالفقار شاہ کا کہنا ہے کہ ہم اپنا ہوم ورک مکمل کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ٹاؤنز بھی اپنا قبلہ درست کر لیں، اس لیے کہ وہ ملازمین جو ریٹائر ہو جاتے ہیں اور پھر وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں. بلدیہ عظمی کراچی اور بیوا کی طرف سے جس طرح 16 اکتوبر 2023 کو کھڑکی بند کی گئی اور پھر عدالت میں یونین گئی اور عدالت سے جو فیصلے آئے ہیں اس کے بعد کچھ لوگوں کو پینشن شروع ہو چکی ہے، لیکن ابھی بھی سینکڑوں لوگ ہیں، 1500 لوگ ہیں جن کو تنخواہ نہیں پینشن نہیں ملی ہے، جس سے ابھی فاقہ کشی کا سلسلہ جاری ہے. لہذا ہم ابھی ٹاؤن کو محتاط کر رہے ہیں کہ وہ قبل از وقت ہی اپنے کام انجام دے لیں، ورنہ بعد میں پھر وہ گلا نہ کریں. عزیز عارف، KBS بلیاتی نیوز کراچی. ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے. KBS بلدیاتی نیوز.